السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب الآل القدر العظیم جاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، آج جمعۃ المبارک شب اسراء، شب معراج کے متعلق پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 اہل سنت الجماعت کے عقیدے یا عقائد کی روشنی میں فیس بک میں پوسٹ شیئر ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کشف القبور، کشف القلوب، الہام، القا، جن، موکل، لطائف، دست غیب، تو میں رات اس پہ سوچتا رہا کہ انشراح صدر، جس کو شرح صدر کہتے ہیں، یہ دولت عظیمہ ہے، سعادت عظیمہ، جس کے حصے میں، جس کے نصیب میں آئے، لیکن یہ صاحبان علم لدنی سے فیضیاب لوگ ہی بہتر جانتے ہیں، بتا نہیں سکتے۔ سینکڑوں کتب اگر آپ کنگال لیں، آپ کو شرح صدر کی جو کیفیت ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اس کیفیت کو کیسے کوئی ایکسپلین کرے گا کہ شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ آپ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ شرح یعنی الم نشرح لک، یا دعائے موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری، یا سورہ زمر میں فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اس کے حوالے دیں گے۔ لیکن میری نظر سے سالوں پہلے ایک کتاب گزری اور اس آدمی نے اس عقد کو، اس سے پردہ اٹھایا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم صاحب کشف بن جائیں، یا جو لوگ یہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ پہ، تو وہ اس کتاب کا نام بتاتا ہوں کہ سر، راز کیا ہے۔ دیکھیے، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اب بھی موجود ہے، سینکڑوں کتابوں کے مصنفین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راز کہ لیے جن لوگوں کو چن لیتے ان کی سینے میں مومن کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جو صاحب فراست بن جاتے ہیں وہ گل و گوچوں میں دعوے کریں گے، خواب سناتے رہیں گے، مبشرات سناتے رہیں گے۔ کیا وہ منصور کی طرح سولی پہ چڑھنا چاہتے ہیں؟ تو شریعت اللہ عرفہ ہے، تو لہٰذا ان تمام لوگوں کو میں آج پیغام اولیاء، پیغام محبت الہی، پیغام سر الہی، پیغام قرب الہی دے رہا ہوں یا دیتا ہوں۔ آپ الابریز کتاب شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ القوی کی پڑھیں، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب خضر علیہ السلام فیضان کیسے دیتے ہیں، کیسے بندگان خدا کی رہنمائی کرتے، اور اہل قبور سے اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی رضا سے کیسے سالکان الہی جو اللہ کے نمائندے فیضان پاتے ہیں۔
اور اس میں پھر شرح صدر کا جو چیپٹر ہے، آپ کو شرح صدر کے سینے کے کھولنے کی سمجھ آ جائے گی. یہ وہ آدمی ہے کہ اس نے اس عقد سے پردہ اٹھا دیا، اس راز سے پردہ اٹھا دیا. وہ اپنے کیفیت بیان کر رہے ہوتے. میرے خیال میں مبارک السلجوسی یا کیا ہے، اس نے اس کا جو واقعات اکٹھے کیے ہیں، اگر نام میں مجھ سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو اللہ مجھے معاف فرما دیں. پھر آپ خود الابریز میں اس کا دیکھ کے اس کا مریدی خاص تھے، اور بہت لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو یہ کتاب میں آپ کو الہام کی سمجھ آ جائے گی، القاء کیا جائے گی، مبشرات کیا جائے گی، وہ تو قرآن اور حدیث میں بھی ہیں. لیکن سر کی سمجھ آ جائے گی کہ سر کیا ہے، راز کیا ہے. تو اللہ، وہ حدیث قدسی ہے نا، مومن کی فراست سے بچو، اللہ کی نور سے دیکھتا ہے. اتقوا الفراسہ. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ الابریز نہیں پڑھیں گے، آپ لوگوں کو شرح صدر کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو سر کی سمجھ نہیں آئے گی. اور پھر آپ جب سمجھدار ہو جائیں گے تو اپنے مجاہدے اور ریاضت پر فوکس کریں گے، مسنون اعمال پہ فوکس کریں گے، اعمال قرآنی پر کریں گے، مجربات مشایخ بزرگان دین پہ کریں گے، اور اللہ کے لیے پھر آپ کو توفیق خداوندی مل جائے گی. الہی انت مقصودنا وردواک مطلوبنا واتنی محبت ذاتک و معرفت صفاتک. جو لوگ طلب رکھتے ہیں، تمنا خواہش رکھتے ہیں، تو ان کے لیے آپ یہ پڑھیں. پھر اپنے گریوان میں جھانک کر دیکھیں کہ سر کیا ہے، کشف القلوب کیا ہے، کشف القبور کیا ہے، انشراح صدر کیا ہے، شرح صدر کیا ہے. تو سارے سوالاتوں کے جوابات ادھر مل جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم احسان ہے جس پہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ویختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ کوئی خرید و فروخت تو نہیں، یہ علم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مشائخ کے، اپنے اساتذہ کے ذریعے سے عطا کرتے ہیں. تو تصوف دعوے کا راستہ نہیں ہے، عجز انکساری کا راستہ ہے، اعمال کو چھپانے کا راستہ ہے، محبت کا راستہ ہے، پیار کا راستہ ہے، تقسیم کرنے کا راستہ ہے. تو لیکن یہ جو صاحب ہے، شاذلی گزرے ہیں، کمال کے آدمی گزرے ہیں. شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کی چوٹی کے اولیاء میں سے گزرے ہیں. مراکش میں ان کا مزار ہے، چوٹی کی اولیاء میں گزرا ہے، اور اوائل عمر میں فیضان خضری سے مالا مال تھے. بعد میں اس کی حالات زندگی میں آپ پڑھیں گے کہ اس نے کیسے وہ فیضان پایا. بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہے، اور خوب مجاہدہ اور ریاضت، شب بیداری والا آدمی گزرا ہے، سخت آدمی گزرا ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا گزرا ہے. اور غیبانہ میں یقین کرے کہ مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں بچائے ایسے فتنوں سے. اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. تو اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے، آزمائش سے. تو وہ کتاب ضرور پڑھیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام سوالاتوں کے جوابات ادھر مل جائیں گے. پھر گریوان میں جھانک کر دیکھیں اور سر کو پڑھیں کہ سر کیا ہے. جو
عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے طلب کرتے تھے نا کہ مجھے سر دے دیں، تو جب انہوں نے سر دے دیا پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ فمن طلبا فقد وجدا فقد وجدا فمن طلبا، ایک چیز خواہش بن جاتی ہے، بت بن جاتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان لوگوں کے ساتھ تو کشف کو سمجھے، انشراح صدر کو سمجھے، الہام کو سمجھے، الکام کو سمجھے، مبشرات کو سمجھے، تصوف کو سمجھے، فیضان خضری کو سمجھے، اہل قبور سے فیضان لینے کو سمجھے، اس میں سارا انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو جتنے بھی آپ چپٹر پڑھیں گے مزہ آ جائے گا۔ تو صاحب مطالعہ کے لیے صاحب معاملہ ہونا بھی شرط ہے، دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہے، مطالعہ بھی ہونا چاہیے تو معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے سر ملنا چاہیے، اور آپ توبہ کریں گے کہ اللہ عطا فرمانے، ٹھیک ہے، خود مانگنے سے کیسے آزمائش میں، مصائب میں بندہ چلا جاتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔